بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ محمد بن جمیل زینو رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب توجیہات اسلامیہ کے اردو ترجمے کا 33واں درس، جس کا عنوان ہے ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں، سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہاں ماں باپ، استاد اور ہر شخص جس کے زیر تربیت کوئی بھی بچہ ہے، انہیں ان کے ماتحتوں کی تربیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے باز پرس ہوگی۔ اگر اچھی تربیت کی ہوگی تو تربیت یافتہ اور تربیت دینے والا دونوں دنیا و آخرت کی سعادت مندیوں سے بہرور ہوں گے، اور اگر تربیت دینے والوں نے سستی اور کاہلی سے کام لیا ہوگا تو پھر انجام بخیر نہ ہوگا، اور ان کے ماتحتوں کا بوجھ بھی معلم و مربی پر ہوگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص با اختیار ہے، اور ہر شخص جس کا اختیار ہے ان سب سے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور استاد کے لیے تو بڑی خوشی کا مقام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اللہ کی قسم اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں یعنی بہت ہی قیمتی مال سے بھی بہتر ہے۔ اور اس صحیح حدیث کے متعلق اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے والے والدین کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے سوائے 3 عملوں کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو، تیسرا نیک بچہ جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ تربیت کرنے والوں کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ضروری بات یہ ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کریں، کیونکہ ہر کام جو آپ کر رہے ہو بچوں کے سامنے اسے بچہ اچھا سمجھے گا، اور وہ کام جو آپ چھوڑ دیں گے اسے بچہ برا سمجھے گا۔ بچوں کے سامنے استاد اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی اس کے ساتھ اعلیٰ تربیت کی جائے۔ مثلا جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا جائے۔ جب بڑا ہو جائے تو اس کا معنی اور مفہوم سمجھایا جائے۔ دوسری بات، بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس پر ایمان لانے کا شوق اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تیسری بات، بچوں کو جنت کی رغبت دلائی جائے کہ جنت اسے ملے گی جو نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، والدین کا کہا مانتا اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے نیک اعمال بجا لاتا ہے۔ انہیں جہنم سے اس طرح ڈرایا جائے کہ ہر وہ شخص جہنم کی آگ میں جلے گا جو نماز چھوڑتا، والدین کی نافرمانی کرتا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے برے عمل کرتا، شریعت کے فیصلوں کو چھوڑ کر دوسروں کے فیصلوں پر راضی ہوتا، دھوکے بازی سے لوگوں کا مال ہڑپ کرتا، جھوٹ بولتا اور سود کھاتا، وغیرہ وغیرہ۔ چوتھی بات، بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ بھی سکھائیں کہ وہ جب بھی سوال کریں اللہ سے کریں، اور جب بھی مدد مانگیں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، تجھے جب بھی مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب مدد کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ ہی سے مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی اسلامی معیار کے مطابق تربیت کریں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔